اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قرآن مجید میں دوستی کے سلسلے سے یعنی انسان کی زندگی میں دوست کا اثر اور آخرت میں اس کا اثر یعنی اس کا نتیجہ، اس کے سلسلے میں سورہ فرقان میں ایک آیت ہے جو انسان، دوستی، آخرت، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ یعنی آج ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مثلا ایک دوست کے ہونے سے کیا فرق پڑے گا یا کیا نہیں پڑے گا آخرت کے پہ۔ عام طور سے جب انسان دوستی کرتا ہے تو عام طور سے آخرت نظر میں نہیں رکھتا ہے، جبکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہر عمل آخرت کو نظر میں رکھ کر کریں۔ کس کو دوست بنا رہے ہیں، کس وجہ سے دوست بنا رہے ہیں، یہ اس کی دوستی ہم پر کیا اثر لائے گی، یہ بہت اہم ہے۔ زیارت عاشوراء میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو معیار بنائیں دوستی کے لیے اور دشمنی کے لیے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کتنی عظیم بات کہی قرآن نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یعنی جس دن انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا، کھا رہا ہوگا۔ انسان جب غصے میں آتا ہے یا انسان جب پریشان ہوتا ہے یا انسان تعصف کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، انگلیوں کاٹتا ہے، یہاں انسان اپنے ہاتھ کو چبا لے گا اور کیا کرے گا، یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چنا ہوتا، کاش میں نے رسول سے دوستی کی ہوتی، آل محمد سے دوستی کی ہوتی، رسول کے چاہنے والوں سے دوستی کی ہوتی، آل محمد کے چاہنے والوں سے دوستی کی ہوتی۔ اس وقت یہ کہے گا، اور کیا کہے گا، دوبارہ کیا کہے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی ایک رسول کا راستہ لیا ہوتا، دوسرا اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیسا شخص ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، لقد اضلنی عن ذکری، کہ جس نے مجھے ذکر سے دور کر دیا، ذکر سے دوری کر دی مجھے، بعد اذ جانی، یعنی مجھ تک پہنچ گئی تھی بات۔ ایک دفعہ ایک انسان ہے جس تک حقیقت نہیں پہنچی ہے، ایک ایسا انسان ہے جس تک حق اور باطل واضح نہیں ہوا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں وہ انسان ہے جس کو حق معلوم ہے، جس کو سچائی معلوم ہے، جس کو مذہب معلوم ہے، جس کو نماز کی اہمیت معلوم ہے، جس کو روزے کی اہمیت معلوم ہے، لیکن وہ قیامت کے دن یہ تعصف کرے گا کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے دور کر دیا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، آل محمد ذکر ہیں۔ انسان تاریخ بھری ہوئی ہے کہ انسان اپنے دوست کی وجہ سے ذکر خدا سے دور ہو گیا، انسان اپنے دوست کی وجہ سے نماز سے دور ہو گیا، انسان اپنے دوست کی وجہ سے نیکی سے دور ہو گیا۔ تو دوستی ایک بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی میں، اور اس کا اثر صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے۔ لہٰذا ہم دوستی کا معیار ذکر اللہ کو بنائیں، دوستی کا معیار اہل بیت کو بنائیں، دوستی کا معیار قرآن کو بنائیں، تاکہ اس طرح آخرت میں تعصف نہ کرے۔ کیونکہ آخرت میں تعصب کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب پلٹ کے آ نہیں سکتے اس دنیا میں عمل کو صحیح کرنے کے لیے، گزر گیا۔ دنیا میں اگر انسان نے کچھ سال غلطی کی ہے، بعد میں سے وہ احساس ہو جائے، ندامت ہو جائے، تو وہ پلٹ کر صحیح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آخرت میں ندامت ہوگی تو اپنے ہاتھ چبا رہا ہوگا یہ انسان، اور کہہ رہا ہوگا کاش میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ٹھیک ہے، آیت کے اندر سیاق و سباق ہے، آیت کے اندر شان نزول ہے، کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن قرآن ہے، قرآن ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہر انسان ان دو آیتوں کو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک اگر انسان غور کرے تو دوستی کے معیار سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اچھا دوست انسان کو ذکر خدا کی طرف لے جائے گا، ایک اچھا دوست انسان کو برائی سے روکے گا، ایک اچھا دوست انسان کے عیب انسان کو بتائے گا۔ دشمن انسان کے سامنے تعریف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتا ہے، لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے دفاع کرتا ہے اپنے دوست کا، لیکن انسان کے منہ پر
اپنے دوست کو اس کی غلطی بتاتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ چیز جو کر رہے ہو یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے. اچھا دوست وہی ہے جو حقیقت کو تمہارے سامنے بیان کرے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. آخر میں اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. یعنی شیطان جو اصل شیطان یعنی وہ ذات ابلیس ہے، لیکن شیطان صرف ذات کا نام نہیں، شیطان ایک کیریکٹر کا نام ہے. شیاطین کی جمع کا صیغہ بھی آیا ہے قرآن میں. ایک شیطان اس ابلیس کو کہا گیا، لیکن اس کے جو بھی ماننے والے ہیں وہ بھی شیطان کے حکم میں. تو یہ شیطان جو دوست کی شکل میں آیا اور تمہیں ذکر الہی سے جوڑ، وہ آخرت میں بھی تو اپنا دامن جھاڑ لے گا. نہیں میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی جس کی وجہ سے دنیا کو انسان اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے دین کو چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کو چھوڑا، جس کی وجہ سے اچھے اعمال کو چھوڑا، بعض اوقات فیملی کو برباد کر دیا اپنی دوستی کے چکر میں، یہی دوست آخرت میں کہے گا مجھ سے مطلب نہیں ہے. لہٰذا انسان سورہ فرقان کی ان آیتوں کو اپنا معیار بنائے، اپنی دوستی کا معیار بنائے. ذات عاشورہ میں ہم جو پڑھتے ہیں انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، ہم انسان تبھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب دوستی کا معیار قرآن ہو، دوستی کا معیار اہل بیت ہو، دوستی کا معیار رسول اکرم کی بتائے ہوئے راستے ہوں. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کو معیار بنائیں، اہل بیت کو معیار بنائیں اور اس کے حساب سے زندگی گزاریں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.